پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی تو دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک پیغام واضح کیا۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خطے میں امن چاہتا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی پر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بریفنگ۔ وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا قومی سلامتی پر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ان کیمرہ سیشن۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر قومی سلامتی کے امور زیر غور، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ وطن کی سلامتی شخصیات اور لیڈرشپ سے کہیں زیادہ اہم ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا۔ کہا قومی یکجہتی کو بانی سے مشروط کرنا پی ٹی آئی کی کوتاہی اندیشی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے بریفنگ میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ ہم نے کبھی قومی اتحاد میں رکھنا نہیں ڈالا۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں مزید تیز، وزیر اعظم شہباز شریف اور ملائیشین وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا عالمی تحقیقات میں ملائیشیا کی شرکت کا خیر مقدم کریں گے۔ پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی مذموم کوشش کی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان نے بھاری جانی نقصان برداشت کیا۔ اسحاق ڈار نے بھی ملائیشین ہم منصب سے فون پر بات کی، موجودہ علاقائی صورتحال اور پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی اشتعال انگیزی، آبی جارحیت، پاکستان کا سلامتی کونسل کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم کی مستقل نمائندے کو سلامتی کونسل اجلاس بلانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو دنیا میں اجاگر کیا جائے گا۔ پاکستان واضح کرے گا بھارتی اقدامات خطے میں امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کی مضبوط سفارتکاری، بھارت پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر دنیا میں تنہا۔ بین الاقوامی سطح پر بھارت کے جارحیت پر مبنی بیانیے کو تمام بڑے ممالک نے مسترد کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا ماسکو امن کا حامی ہے، بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ بھارت نے پاکستان کی طرف منہ کیا تو غرور خاک میں ملا دیں گے، وزیر اعظم کی دشمن کے لیے دو ٹوک پیغام۔ نواز شریف سے ملاقات میں گفتگو کے دوران کہا میدان جنگ میں شکست دیکھ کر بھارت پاکستان کے خلاف سازشوں پر اتر آیا۔ پہلگام ڈرامہ رچا کر بھارت کی عالمی سطح پر دہشت گردی کھل کر سامنے آ گئی، منہ چھپانے کے قابل نہیں رہا۔ نواز شریف کا عالمی رہنماؤں کی جانب سے حمایت پر اظہار تشکر۔ کہا دوست ممالک نے اپنا حق ادا کر دیا۔ پاک بھارت کشیدگی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی آج پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستانی حکام سے علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ عباس عراقچی کا رواں ہفتے بھارت کا دورہ بھی شیڈیول، ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ بھارت میں مسلمانوں پر حملے، او آئی سی کا اظہار تشویش، اقوام متحدہ اور او آئی سی کو مقبوضہ کشمیر تک رسائی دینے کا مطالبہ۔ آزاد انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد مسلمان نشانہ بن رہے ہیں۔ بھارت اقوام متحدہ کے معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر میں فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کی بھی اپیل۔ کراچی سے علماء کا ایک بہت موقر وفد یہاں ہماری حاضری ہوئی ہے تاکہ ہم اپنی افواج کو سپورٹ کریں۔ ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے جوانوں کی سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں۔ واہگہ بارڈر پر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج، جیوے جیوے پاکستان کے بھی نعرے۔ واہگہ بارڈر پر پریڈ اور پرچم اتارنے کی تقریب، خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی کثیر تعداد شریک۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں نے شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا پہلگام واقعے کا پاکستان پر الزام بے بنیاد ہے، علماء کرام مسلح افواج کی شانہ بشانہ ہیں۔ مفتی طارق مسعود بولے مودی خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے، مودی کی دھمکیاں گیدڑ بھپکیوں کے سوا کچھ نہیں۔ انٹیلیجنس شواہد ہیں بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ روس میں پاکستانی سفیر خالد جمالی نے دنیا کو خبردار کر دیا۔ کہا اگر بھارت نے حملہ کیا تو مکمل طاقت سے جواب دیں گے۔ پانی کے مسئلے پر کسی بھی جارحیت کا جواب جنگ سے تصور ہوگا۔ پہلگام حملے پر بھارت کے اندر سے فالس فلیگ کی آوازیں اٹھنا شروع۔ پہلگام میں بھارتی شہریوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز خواب غفلت میں سوئی رہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے سوالات اٹھا دیے۔ الجزیرہ کی رپورٹ نے بھی پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور بی جے پی کے ڈرامے کا پول کھول دیا۔ پاکستان جو ہے اس کو تو چاہیے کہ مسلسل
अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और जो जितने भी आलमी फोरम है उसके ऊपर जाके इन इश्यूज को उठाए कि इंडिया क्या कर रहा है। मुल्क की सालमियत पर GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात सियासी हालात, सिक्योरिटी उमूर और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के तनाजुर में तज्जिया कारों के बेलाख तबसरे, माहिराना राय, दुश्मन की गई साजिशों का पर्दा चाक, इलाकाई अमन को नफरत की आग में धकेलना, अमन की उम्मीदों का खून, मोदी की खतरनाक चालें खित्ते को जंग की दहलीज पर ले आईं। मोदी बौखलाहट का शिकार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मलिक की मजम्मत, कहा यह इकदाम भारतीय हुकूमत की बौखलाहट और सच से खौफ की अलामत है। बिलावल भुट्टो ने मुसलसल मुतालबा किया है कि मोदी सरकार पहलगाम वाक़े पर सबूत दे या आलमी तहकीकात की हिमायत करे। वफाकी वज़ीर दाखिला का ओमान का एक रोज़ा दौरा, मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल। मोहसिन नकवी की ओमानी हम मनसब सैयद हमूद बिन फैसल अल बुसीदी से मुलाकात, दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। ओमान की जेलों में कैद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए बाहमी इश्तराककार बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल बिन सऊद से भी मिले। कराची वाले हो जाएं तैयार, बारिश होगी लगातार। महकमा मौसमियात ने गर्मी से परेशान कराची वालों के लिए अच्छी खबर सुना दी। शहर कायद में आज से बादलों के बरसने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। इस्लामाबाद में भी बारिश की एंट्री, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। जामे कराची में 84 इंच लाइन पर मरम्मती काम मुकम्मल। फटने वाली लाइन पर मिट्टी से भराई कर दी गई। आज सुबह 10 बजे लाइन से पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। पाइपलाइन फटने से शहर के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर। तुर्किया का बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। ISPR के मुताबिक कराची बंदरगाह पर TCG बोयो का पुरतपाक इस्तकबाल। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी अफहाम व तफहीम, हम आहंगी और बहरी ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। बारिश से मुतासरा मैच में लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 160 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद नईम ने 65 और फ़खर जमान ने 51 रन के स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की बैटिंग जारी।